بھائی نے سوال پوچھا ہے، یہ جو اعصابی کمزوری ہے اس کی وجہ بتائیں۔ اس کی تو بے شمار وجوہات ہیں۔ اعصابی کمزوری کا جو بہترین علاج ہے میرے محترم بھائیو، یہ اعصاب نروز ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا برین ہے نا، یہ دماغ، اس کے 3 حصے ہیں، اور اس کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہے یہ ہماری اسپائنل کارڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس اسپائنل کارڈ سے نا کچھ نروز نکلتی ہیں۔ ان نروز کو اعصاب کہتے ہیں۔ یہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور ان نروز کی کمزوری کی وجہ اعصابی کمزوری ہوتی ہے، اور اعصابی کمزوری میں جو پیغامات ہیں وہ برین سے باڈی تک نہیں آتے اور باڈی سے برین تک نہیں جاتے۔ اس کا بہترین علاج اعصابی کمزوری کا میرے محترم بھائیو دوائیاں نہیں ہیں۔ کسی بیماری کا علاج دوائی نہیں ہے۔ بیماری کا علاج ہے جس کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے اس وجہ کو دور کرو، اور ہم اس کی جگہ نیوروبیان لگوانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میتھک بال لگواؤ، ملٹی وائٹامنز لے لو۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ اعصاب کمزور کیوں ہوتے ہیں، یہ نروز کمزور کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہیں۔ گناہ ہیں میرے محترم بھائیوں، یہ جو گناہ ہے نا، یہ سب سے پہلے دل پہ داغ لگاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے، کالا۔ جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا تو وہ دل جو کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور دل نیچے ہے، دماغ اوپر ہے۔ جب دل پراپر طریقے سے پمپ نہیں کرتا، پراپر طریقے سے کام نہیں کرتا، تو برین کو پراپر اس کی سپلائی نہیں ملتی۔ جب اس کو پراپر سپلائی نہیں ملتی تو وہ جو دماغ کا اپنا کام ہوتا ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ کو کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے، آکسیجن چاہیے، اور وہ آکسیجن وہ بلڈ سے لیتا ہے۔ اور جب دل متاثر ہو گیا، وہ برین کو پراپر بلڈ سپلائی نہیں کرے گا، اور جب پراپر سپلائی نہیں ہوگی تو میرے محترم بھائیوں، اس کو جو انرجی چاہیے، اس کو جو آکسیجن کا لیول چاہیے، وہ لیول کم ہو جائے گا۔ جب وہ کم ہو جائے گا تو اس کی اپنی پرفارمنس متاثر ہو جائے گی، وہ کمزور ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین علاج، لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بارے میں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ سجدہ کرنے کے کتنے فائدے ہیں، سجدے کے کیا کیا فائدے ہیں، تو کوئی شخص کبھی سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے ہی کبھی نہ اٹھائے۔ اور انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جتنی کمزوریاں ہیں، واللہ اپنے رب کے قریب آ جو ساری۔ یہ میں کوئی جذبات میں آ کے بات نہیں کہہ رہا، اس کو سائنٹیفکلی بھی لاجیکلی بھی سمجھو۔ ہم سارے دوائیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، چلو بیٹھ جائیں۔ انہوں نے منع کیا تھا کیمرے کے سامنے نہیں آنا۔ اب اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو مت ڈسٹرب کرو، چھوڑ دو۔ میرے محترم بھائیوں، جتنی کمزوریاں ہیں
صرف ایک وجہ سے ہیں، وہ ہے فطرت کو چھوڑنا، وہ ہے گناہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے کوئی علاج کرنا چاہتے ہو تو کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ کیا دعا مانگتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ۔ اور انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ سجدہ نہیں ہے، واللہ یہ آپ کی زندگی ہے، یہ زندگی ہے، اس کے بنا اللہ کی قسم ہم نہیں بچ سکتے۔ اور ہم نے کس کا، اچھا شیطان نے کس کا انکار کیا تھا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ حقیقتیں سمجھ میں آ گئی نا، یہ مسئلتیں سمجھ میں آ گئیں، اللہ کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ سجدہ نہیں ہے، اور یہی تو بگاڑ کی وجہ تھی، یہی تو سبب تھا، یہی وجہ تھی، یہ آدم اور شیطان کا جھگڑا یہی سجدہ تھا۔ اور آج ہم نے کس کو نظر انداز کیا ہے؟ پہلی بات تو مسجد میں آتے نہیں، اور دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، کوے کی طرح ٹھینگے مت مارو۔ اور بدترین چور کا ہے، بدترین چور کون ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، ہم کمزور نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ ہلاکت کہا گیا، فویل للمصلین۔ اور آج واللہ یہ کمزوریاں اس وجہ سے ہیں، ہم نے اپنے سجدوں کے اوپر محنت، اگر ہم نے اس طرح سجدہ کیا ہوتا جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، میں ڈر جاتی کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو۔ میرے محترم بھائیوں، اعصابی کمزوری کو ٹھیک کرنا ہے نا، تو دوائیوں کے چکر میں کم پڑو اور سجدوں کے چکر میں کر کے دیکھ لو۔ دیکھو دو باتیں ہیں، یا فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، دوسری تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے ہاں سے کوئی خالی جا سکتا نہیں، یہ بہترین علاج ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ چیزیں لو جس میں بنڈل آف وائٹامنز ہیں۔